مسلم مفکر یا صاحب رائے لوگ تھے، وہ اسلام کو وقت کے ساتھ قریب لانے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اس کی ایک جدید تشریح کر دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ اسلام اس موجودہ وقت کے ساتھ بالکل مطابق ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں لے، یعنی ہم مسلمان پکے رہیں گے کرخت قسم کے اور اسی ایمان کے اوپر رہیں گے کہ کوئی دوسرا نظام نہیں چاہیے، اسلام ہی چاہیے۔ لیکن ہم جو جھگڑے ہیں وقت کے ساتھ اختلاف پیدا ہوتا ہے مذہب کے، ہمارے معتقدات اور عقائد کا، ان کو ایکسپلین کریں گے، ان کی وضاحت کر دیں گے اس طرح سے کہ یہ اس کا وقت کے معاملات اور مسائل سے کوئی تصادم نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ میرا جو اس میں استدلال تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا، میں اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوچ مریضانہ ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ مکمل نظام ہے اور ہم وہ مکمل لوگ ہیں جو تھوڑی سی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے تو بالکل فٹ ہو جائیں گے، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہر چیز کا آخری حل موجود ہے اور ہم تو بہترین لوگ ہیں، ہمیں تو چنا ہے اللہ نے اور اس کی منشا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں حکومت کریں اور دنیا کو لیڈ کریں۔ یہ جو ہمارا زوم ہے یہ غلط ہے، یہ اس فکر میں بنیاد اور سچائی نہیں ہے، اور یہ ضرور میں نے کیا کہ اس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام نے ایسا دعویٰ بھی کوئی نہیں کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ تمام مسئلوں کا حل دیتا ہے، ایسا نہیں کہا، قرآن نے کہیں نہیں کہا اور رسول نے کہیں نہیں کہا کہ یہ مکمل ضابطہ یاد ہے۔ یہ مولانا مودودی نے کہا ہے، اور مولانا مودودی نے اس شدت کے ساتھ اس بات کو چلایا کہ آہستہ آہستہ یہ ہماری زبان کا ایک بنیادی فکرہ بن گیا ہے کہ آپ بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اسلام چونکہ مکمل ضابطہ یاد ہے لہٰذا، یعنی یہ تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ مکمل ہے یا نہیں، یا اس میں کسی تبدیلی یا وقت کے ساتھ ارتقاء کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ تو طے ہے کہ یہ آخری اور پکا ہے اور پورا ہے۔ تو لیکن اب اس سے آگے چلتے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ تو کہیں نہیں کہا، اسلام کا تو دعویٰ ہی نہیں اسلام، اور بلکہ جو معتزلہ اور اشعری لوگوں کے درمیان جو بحث تھی وہ بھی اس پہ تھی کہ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ وقت کی کتاب ہے، یہ اس میں یہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں تو اتنی کلیئرلی وقت کی باتیں ہیں اور موقع کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہے اور جو لوگ ہیں ان کے نام ہیں، اس وقت کے لوگوں کے نام دیے ہوئے ہیں اور اس وقت کے واقعات کا تذکرہ ہے، اس وقت کی جنگوں کی بشارتیں ہیں، اس وقت کے قبیلوں کا تذکرہ ہے، اس وقت کے معاہدوں کی بات ہے۔ تو یہ وقت کی اتنی زیادہ ریفرنس ہے اس میں، تو یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے تو وہ ہوتی بات جو مکمل ایبسٹریکشن میں ہوتی ہے۔ یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایک پریڈکشن جسے ہم کہتے ہیں سائنس میں، جب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں یعنی تھیوری دیتے ہیں جو وضاحت کرتی ہے کائنات کے قوانین کی، تو ہم اس کو اتنے مختصر سمبلز میں دیتے ہیں کہ جس میں وقت کی اور یعنی اسپیشو ٹیمپورل جسے ہم کہتے ہیں، وقت اور مقام کا تذکرہ اس میں نہ آئے۔ اس میں وقت اور مقام کا تذکرہ آئے گا تو وہ یونیورسل ایکسپلینیشن نہیں رہے گی۔ تو یہ بات جو ہے اس پہ معتزلہ نے کافی آرگو کیا اور انہوں نے کہا جی یہ تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے تو تخلیق ہے، اور تخلیق کا قانون یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ مر جاتی ہے، جو تخلیق ہوگا وہ مر جائے گا۔ اب یہ بڑا خطرناک آرگومنٹ تھا، اس پہ الاشعری اور اس کے لوگوں نے یہ کہا کہ نہ، اس کا جواب ہے ہمارے پاس، یہ تو تخلیق ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ خود ہے، یہ تو اللہ کا حصہ ہے، یہ تو اللہ کا وجود ہے قرآن، تو اس کو تو کوئی موت نہیں، اس کے اوپر تو زوال نہیں، اس کے اوپر تو وقت اثر نہیں۔ اب یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں، کہیں نہیں یہ دعویٰ کہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، ایسا کہیں نہیں۔ اور جب ایون یہ ہے کہ جو اب ہم دنیا کے ماڈرن علوم سے واقف ہوئے ہیں، اور ریسرچ تو بے حد ہوتی نا،
اب ریسرچ کو آپ ایگری نہ کریں تو وہ تو مرضی ہے، لیکن ریسرچ تو آپ کو فیکٹس کی ٹیسٹ کے ذریعے ویریفیکیشن کروا دیتی ہے. کہ آپ نے اگر کہا کہ عورت کے بھی 32 دانت ہوتے ہیں، مرد کے بھی 32 ہوتے ہیں، تو وہ یونانی کہتے تھے کہ یہ غلط کہتے ہیں، عورت کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں، وہ تو کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ دانت کھول کے گن لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کمی نہیں یار، کاریگر ہے، تو فلاسفر ہے ہی نہیں. فلاسفر کا کام تو اندازے لگانا ہوتا ہے، اور یہ چیک کرنا فزیکلی یہ تو کام فلاسفر کا نہیں ہوتا. یہ تو بالکل کوئی لگتا تو مستری ہے، تجھے کیا پتا ہے فلاسفی کا، جو کہتا ہے کہ گن لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ مستری ہو گئے ہیں ہم آج کے زمانے کے لوگ، ہم ویریفائی کرتے ہیں. اگر آپ مجھے دعویٰ کر کے کہیں گے کہ یہ ایسے ہے تو میں کہوں گا کہ کائنڈلی پروو اٹ، اس کو دیکھ لیتے کر کے. اور اب تو ہم سوشل معاملات کو بھی پریکٹس میں چیک کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے. چونکہ اسلام میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ وقتی ہے. لیکن عشری لوگوں نے کہا کہ یہ وقتی نہیں. اور یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ اس کو آ کے مکمل ضابطہ حیات کا نام دے دیا آج کے دور کے ریوائولسٹس نے، جنہوں نے کسی موٹو کے تحت، جس کو ہم بہت تفصیل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بریفلی میں ٹچ کروں گا موٹیوز کیا تھے، لیکن جنہوں نے ریوائول کرنا تھا اسلام کا ود اے موٹو، ایک مقصد کے تحت، انہوں نے اس کو یہ بنایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ ایون اسپیچ از اے پروڈکٹ، ایک جب ہم تقریر کرتے ہیں تو وہ میں نہیں ہوتا. میں جب تقریر کرتا ہوں تو وہ میں نہیں ہوتا، وہ میری تقریر ہوتی ہے. اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج کے زمانے میں ہم جان گئے کہ تقریر آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے سوچ کے یا مقصد کے یا عزم کے کسی ایک حصے کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ دوسری بات کرتے ہیں. این ممکن ہے کہ اب آپ نے کہا ہو کہ جاؤ، اور اگلے وقت تھوڑے دیر کے بعد آپ کہیں کہ بالکل نہ جاؤ. لیکن کیا جاؤ میرے منہ سے نکلنے کے بعد میں جاؤ کا جو فکرہ ہے وہ میری ذات کا حصہ تھا، یا میری ایک قصد کی حالت تھی، جو ایک وقت کا میں نے قصد کیا، ارادہ کیا ایک وقت. تو اگر اللہ نے ایک کلام بھیجا تو کلام اس کی ذات ہے یا نہیں، یہ بحث تھی. اور خیر یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ اس وقت یہ جو آنٹالوجی اور جو سیمینٹکس ہیں ان کے اوپر یہ ریسرچ نہیں تھی کہ ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ اسپیچ جو ہے وہ اسپیکر کی ذات نہیں ہوتی. اسپیچ اس کا ایکٹ ہوتا ہے، اور ایکٹ کسی کی ذات نہیں. اگر ایک آدمی 90 سال کی عمر پاتا ہے تو اس کا کوئی ایک اسپیچ کا حصہ ضروری نہیں کہ 90 سال رہتا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 2 منٹ کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی رہے، لیکن اسپیچ اس کا حصہ نہیں، یعنی اس کی ذات کے ساتھ منسلک نہیں. تو یہ تو بحث تھی. اب انہوں نے آ کے مودودی صاحب نے اور کتب نے اور وہاب نے تو نہیں، لیکن وہاب نے کئی انداز سے اور چیزوں کو پروموٹ کیا. یہ کہا گیا کہ یہ مستقل ہے اور یہ پکا اور مکمل ہے، اس میں کسی تبدیلی کی اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں. یہ چیز تھی جس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ ایک تو یہ دعویٰ نہیں قرآن کا، اور یہ اس کی بیس کوئی نہیں اس دعوے کی. لیکن جو مین بات ہم کہہ رہے تھے اس کتاب میں وہ یہ تھی کہ جو اس وقت تشدد کی اور بے پناہ تباہی کی تاریخ چل رہی ہے، اس کی بنیاد دراصل ایک ایسی خرابی میں ہے، سوچ کی ایک ایسی خرابی میں ہے جو یہ پیدا کیے بغیر رہ نہیں سکتی. وہ ایسی خرابی ہے سوچ کی، ہماری تہذیب میں اور ہمارے افکار میں ایک اتنا بڑا نقص ہے کہ وہ تشدد اور تصادم سے پہلے رک نہیں سکتا. اور وہ ہے جو آپ کا اور میرا ایمان بنا دیا گیا ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے،
اسلام تمام موجودہ مسائل کا آخری حل ہے. مسلم امہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے چن لی ہے. مسلم امہ بہترین امت ہے، اس سے بہتر امت دنیا میں نہیں، اور اس کو حق ہے اور اس کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کے دنیا پر حکومت لے کے جائے. اور کتب نے کہا کہ جو قرآن نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں، یہ تو اب کے لیے نہیں کہا. اس نے دیکھے وہ اللہ کے پاس پہنچا، اس نے وہاں سے پوچھا، اللہ کی نیت کا علم حاصل کر کے اس نے کہا کہ یہ اب کے لیے نہیں کہا گیا، یہ تو جب ساری دنیا پہ مسلمان قبضہ کر لیں گے اور تلوار کے زور سے قبضہ کریں گے. یہ کلیئرلی اس کے معالم فی الطریق کی اس کی جو کتاب ہے اس کے چیپٹر جہاد فی سبیل اللہ میں تفصیل سے لکھا کہ یہ ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ آگے مسلمان جائیں گے، دنیا پہ حملہ کریں گے اور دنیا کو تسخیر کر کے وہاں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، نافذ کریں گے. پہنچانا صرف نہیں، یعنی دعوت نہیں، مقصد دعوت اور تسخیر دو، دعوت اور اس کا نافذ کرنا، تنفیذ، دو جو ہیں یہ مرحلے ہیں. ان میں دعوت تو صرف اتنی ہے کہ آپ بارڈر پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، کتاب اللہ کی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسے قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں. نہیں ہونا چاہتے آپ تو آپ ہمارے ذمہ ہو جائیں، جزیہ دیں، اور نچلی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ہمیں تحقیر کے ساتھ ہم آپ سے وصول کریں گے وہ ٹیکسز، اور ٹیکسز بھی ہم مقرر کریں گے کیونکہ قرآن نے نہیں مقرر کیے، ہم وہ مقرر کریں گے، اور اس کے بعد آپ محفوظ ہوں گے. نہیں تو پھر لیٹس فائٹ، دیکھتے ہیں کون جیتتا. یہ جو ہے اس میں کہ نافذ کرنا ہے ہم. اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم دنیا میں قبضہ کر لیں گے اور مکمل ہو جائے گا اسلام کا تسلط عالمی، تو پھر اپلائی ہوگا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں. تم چاہتے ہو تو عیسائی رہو، چاہتے ہو، لیکن تم رعایا ہماری ہو. وی رول یو، وی ڈیسائیڈ یور فیٹ، ہم تمہارے مقدر اور معاملات کا فیصلہ کریں گے، لیکن تم آزاد ہو جو مذہب تم رکھنا چاہو. ظاہر ہے کہ تم عیسائی رہنا چاہو گے تو جزیہ دیتے رہو گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ جی دعوت آپ دیں، ہمیں سمجھائیں ہمیں اپنا دین، اگر اچھا لگا لے لیں گے، نہ اچھا لگا نہیں لیں گے، لیکن ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے، آپ اپنے گھر خوش رہیں، ہم اپنے بارڈرز میں خوش ہیں. تو اس کی اجازت نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اب یہ عقائد ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ابدی اور ازلی ہے. اس کے ماننے والے اللہ کی بہترین امت ہیں، انہیں چن لیا گیا ہے دنیا پہ حکمرانی کے لیے، اور دنیا پہ اسلام کا نفاذ بزور شمشیر اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے نبی کو اور اسلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ یہ دنیا پہ غلبہ مکمل حاصل کرے. اور اس کی تشریح اتنی آسان نہیں کہ ہر کوئی للو پنجو اس کو سمجھ جائے. اس کے لیے بڑے عالم لوگ چاہیے اور بڑے متقی اور پرہیزگار، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا علم اللہ کو ہے، اور آپ اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتے. آپ ان کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ عالم دین ہے اور یہ عالم ہزار زاہدوں سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک عالم 100 ساجدوں اور زاہدوں پر حاوی ہے. تو یہ جو عالم ہے جسے قرآن کا اور حدیث کا پورا رٹا لگ گیا ہے اور اب اس کو سارا یاد ہے، یہ رب کائنات کی ساری کائنات کا بڑا عالم ہے. اس سے آگے اور علم کوئی نہیں، جو اس نے قرآن سیکھ لیا ہے زبانی اور حدیث رٹ لی ہے اس میں، اور اس کے معنی بتا سکتا ہے کہ یہ حضور نے یہ فرمایا اور یہاں یہ فرمایا، اور یہ قرآن نے یہ کہا، اس کی یہ معنی ہے. تو اب یہ عالم جو ہے وہ آپ کا گائیڈ ہے. اور سب سے بڑا مقام ہے عالم کے بعد مجاہد کا، جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور شہید ہو جائے تو اس کے مقامات اور بلند ہو جاتے ہیں. یہاں اس کو 4 کی اجازت ہے، وہاں اس کو انگنت کی اجازت ہے. اب یہ دیکھیں، اب اس طرح کی فضیلتیں طے ہو گئیں تو اس میں کیا موجود ہے آپ غور فرمائیں. میں نے اس میں یہ کہا کہ آپ ٹریس کریں اس تشدد کی بنیادیں.
اس تشدد کی بنیادیں اس فیتھ میں ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے عالم کوئی نہیں، ہم سے متقی کوئی نہیں، ہم سا اس دنیا پہ حکومت کرنے کا فنکار کوئی نہیں، ہم بہترین ہیں اور ہماری ہدایت سے دنیا صحیح ہوگی۔ اب یہ جو نارسسزم ہے آپ کا، اسے پروموٹ کیا گیا ہے ارلیسٹ ٹائم سے لے کے اب تک، مگر قرآن میں یا حدیث میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں کہ آپ نارسسسٹ ہو جائیں اور اس طرح سے دنیا آپ فتح کریں، کہیں نہیں۔ میں نے یہ کہا کہ کہیں نہیں، مگر اس میں ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام کہیں پہ شارٹ یا وہ وقت کے مقابلے میں کہیں پیچھے نہیں رہ گیا۔ ہم نے اس میں یہ جرت تھی کتاب کی کہ ہم نے اس کے جو آخری چیپٹر ہے وہ آپ غور سے پڑھیں گے تو جو جہاد کا چیپٹر ہے، طالبان کا چیپٹر ہے، اس میں ہم نے ایک ایک کر کے گنوائے کہ آج کی دنیا جہاں پہنچی ہے وہاں آپ کیا دیں گے اس دنیا کو۔ آپ نے مثلاً عورت کو اچھے حقوق دیے، لیکن آپ نے عورت کو مرد کے تابع کیا، 4 عورتوں کی اجازت دی۔ آج کے زمانے میں ایک عورت سے زیادہ کی اجازت دنیا کی قومیں نہیں دیتی۔ آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر کیا دیں گے؟ آپ نے عورتیں بازار سے خریدنے کی اجازت دی، غلام خریدنے کی اجازت دی، غلامی کو اجازت دی، غلامی کو بطور انسٹیٹیوشن کے اسلام نے اجازت رکھا، منع نہیں کیا، حرام نہیں قرار دیا۔ گرچہ یہ نہیں کہ حکم دیا ہے کہ آپ غلام رکھو، لیکن یہ کہ اس کو حرام نہیں کیا، اس کو مکروہ بھی نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی آیات موجود نہیں جو کہیں کہ اسلام میں اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ آپ غلام رکھیں یا لونڈیاں بازار سے لیں۔ اور اس میں میں نے کوٹ کیے کہ یہ قرآن نے لکھا کہ الذین یحافظون فروجہم الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم۔ یہ قرآن ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں مسلمان جو اپنی عزت و شرم گاہوں، اپنے جنس کی، سیکس کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو بازار سے خریدی ہیں، جو ان کے ہاتھ کی ملکیت، ما ملکت ایمانہم، جس پہ مالک ہو گیا ان کا دایاں ہاتھ، وہ عورتیں جو ان کی بیویاں ہیں اور وہ عورتیں جن کے اوپر ان کا دایاں ہاتھ مالک ہو گیا، یہ آپ کی عصمت کی حفاظت کے دائرے میں ہی آتی ہیں۔ اس میں کہیں عصمت خراب نہیں ہوئی اگر آپ اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ میں نے اس پہ لکھا، کلیئرلی لکھا کہ اب اس سے آگے چلی گئی دنیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کرے۔ جب وہ بیمار ہے، ناخوش ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اور جبکہ آپ نے، قرآن نے کہا اور حدیث نے کہا کہ اگر وہ اپنے مرد کو انکار کرتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ کن حالات میں انکار نہیں کر سکتی اور کن نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا آج کے زمانے میں لوگوں نے، انسانوں نے اتنے مناسب حقوق عورت کو دے دیے ہیں کہ وہ باعزت شہری ہے، ساتھ کا برابر کا، تو ہم اور کیا دیں گے عورتوں کو؟ یا ہم واپس لے جائیں گے اس بات پہ؟ یہ ساری باتیں حالانکہ یعنی کتاب کو آپ کوئی خطرناک نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دنیا میں، اگر تہذیب کے دائرے میں آپ اختلاف کرتے تو یہ خطرناک نہیں ہوتی، مگر ہمارے دوست بہت ڈرتے تھے کہ یہ باتیں آپ نے کہی ہیں اور تہذیب، پوری تہذیب کو نرگسی تہذیب کا ہے، تو اٹس ویری ڈینجرس، بڑا خطرہ ہے کہ اس میں۔ تو وہ بہرحال اس میں وہ کچھ دیر لگی اور وہ آ گئی۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کی جو تشدد کی تاریخ ہے یہ نکلے گی اور اس سے پوری تائید ہے معاشرے کی۔ یہ 2007 کی بات، تو 2007 میں ابھی معاشرہ مان نہیں رہا تھا کہ ہم طالبان کے پشت پناہی پہ ہیں۔ پاکستانی معاشرہ، پاکستان ISI اور آرمی یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بالکل نہیں، طالبان سے تو ہماری لڑائی ہے، طالبان تو ہم نے تو نہیں بنائے ہوئے۔ اور پاکستانی آبادی میں جو خودکش حملہ کوئی شروع ہو گئے تھے تو کوئی نہیں مانتا تھا کہ اس کو اسلام کی، پاکستانی معاشرے کی تائید ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ ہم کابل میں
افغانستان میں امریکی فوجوں کے آنے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے، صرف ایک بہانہ ہے. آپ دراصل القاعدہ اور طالبان دنیا میں حکومت کرنے کا چارٹر بنا کے چل رہے ہیں، اور یہ چارٹر دنیا کے اور کئی ملکوں میں دیکھا جا سکتا ہے. افغانستان کی جنگ، اگر وہ تفصیلی بحث ہے، افغانستان کی جنگ اگر قومی جنگ ہے تو اس میں چیچنیوں کا، برمیوں کا، عربوں کا، افریقیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے.